نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کے لیے برائی میں جیسا کہ جلدی کرتا ہے ان کے لیے خیر میں، لقضی الیہم اجلہم، تو پورا کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی مدت کو، فنظر الذین الحمدللہ فنظر الذین، بس چھوڑ دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہوتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، پھر ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، اپنے پہلو کے بل، او قائدا او قائما، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پس جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، تو مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، یوں گزر جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح زینت دی جاتی ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا کئی بستیوں کو ان سے تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ یونس کا دوسرا رکوع
آیات نمبر 11 سے لے کر 14 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل پچھلے رکوع میں بنیادی طور پر 3 عقائد کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 مسئلہ توحید کا، ساری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، عرش کا مالک یعنی اقتدار والا اللہ ہے، اس کے آگے کوئی اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ سورج اور چاند کو روشنی اور نور عطا کرنے والا اللہ ہے، رات اور دن کو بدلنے والا اور یہ ساری کائنات کے نظام کی تدبیریں چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ، کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرائے۔ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہنا شروع کیا، اس کی تردید فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بیان ہوا جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کہتے ہیں ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتا، دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہے، ہماری آیتوں سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو ایمان اور نیک اعمال والے ہیں، ان کو ان کا رب ایسے باغات کی طرف رہنمائی کرے گا جن میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، اور جنت میں جا کر وہ کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں بھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی تقدیس کے نعرے ان کی زبان پر ہوں گے اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد آج کے سبق میں عقیدہ آخرت کے متعلق جو کوتاہیاں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انسان سارے عقائد پر یقین رکھنا ضروری ہے، لیکن جو عقیدہ آخرت ہے نا جی، یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو یا اس میں کمزوری ہو، انسان گناہوں پر دلیر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور انسان اللہ کی آیات سے غفلت برتنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ یہ انسان کو قابو کرنے والا ہے، اور آخرت کے عقیدے کی 5 جزء ہیں اور 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حشر کے دن پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ 5 جزء جو ہیں آخرت کی ایمان کی، ان پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جب ان کا یقین کمزور ہوتا ہے یا ان سے بندہ منکر ہوتا ہے تو پھر انسان ہر گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو عرب کے مشرکین تھے، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، یعنی دوبارہ اٹھنے کو یہ مانتے نہیں تھے۔ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، یہ کہتے ہیں اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب ہم مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، یہ تو بات عقل سے بڑی بعید ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے، ناممکن ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، جس کی بعد وہ اللہ کے سچے نبی کو جادوگر بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے۔ وہ سود بھی کھاتے تھے، وہ ظلم بھی کرتے تھے، معمولی معمولی باتوں پہ قتل و غارت بھی ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ دفن بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، لیکن عقیدہ آخرت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آخرت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی سے کہتے تھے عذاب لے آؤ نا، کب آئے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح پہلی وہ قومیں جو آخرت کی منکر تھی، وہ بھی عذاب مانگتی تھی۔ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہود علیہ السلام سے کہتے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مکے والے، اس سے پچھلی سورت انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، اہل مکہ
وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، یہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. نعوذ باللہ من ذلک. اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج، ہم نہیں مانتے، نہ تیرے نبی کو مانتے نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. یہ اتنی دلیری کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ سے پتھر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں؟ یہ اس لیے آئی آخرت کا ایمان کمزور ہوا، آخرت کا یقین کمزور ہوا. جب آخرت کا اوپر ایمان نہیں ہے، جب اللہ کے عذاب کا ڈر دل سے نکل گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمتیں دیکھو. انسان کی غفلت دیکھو، اور رب کہتا ہے میری رحمتیں دیکھو کہ مجھ سے وہ عذاب مانگتا ہے اور میں اس کو مہلت دیتا ہوں. وہ تو عذاب مانگ رہا ہے نا جی. اب چاہیے تو یہ کہ جب مانگ رہا ہے تو پھر تو دیر ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن رب کہتا ہے یہ اس کی نادانی ہے، میں اس کی نادانی کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، میں جو فیصلے کرتا ہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا جی؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے تکلیف میں، برائی میں، استعجالہم بالخیر، جیسا کہ جلدی کرتا ہے خیر کے ساتھ. اگر بندہ اللہ سے خیر مانگے، نیکی مانگے، اللہ دعا فوراً قبول کر لیتا. لیکن اگر بندہ اللہ سے عذاب مانگے، اللہ فوراً قبول. یہ اللہ کی رحمت ہے. کہو سبحان اللہ. کتنا بڑا مہربان ہے کہ ہے مانگنے والا مانگ رہا ہے اپنی نہیں برائی، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا. اگر اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کی اچھی دعاؤں کو، خیر والی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے، اگر اللہ اسی طرح ان کی بری اور تکلیف والی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ان کی موت کا. کب سے برباد ہو چکے ہو اے لوگوں، تم کب سے برباد ہو چکے ہوتے اگر تمہاری دعاؤں کو بھی اللہ اسی طرح قبول کرتا جیسے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اپنے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرے، نہ معلوم وہ قبولیت کی کھڑی ہو اور وہ بد دعا قبول نہ ہو جائے. اور ہم تو معمولی باتوں میں بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، اولاد کو دینا شروع کر دیتے ہیں، بھائیوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ماں باپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان سے جان چھوٹ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اور ادھر اس کی رحمتیں ہیں کہ وہ بد دعائیں جلدی قبول نہیں کرتا. سبحان اللہ. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، بغاوت میں لگے ہیں، نافرمانی میں لگے ہیں، میری نافرمانی اور گناہوں میں ڈوبے ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو ہماری ملاقات کو بھول گئے، ہم ان کی رسی لمبی کر دیتے ہیں، ان کو مزید ڈھیل دے دیتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں، شاید وہ توبہ کر لے. کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا رحمان ہے میرا اللہ، کتنا بڑا کرم کرنے والا ہے میرا اللہ. گناہ کرنے والے رات کو سو جاتے ہیں اور وہ سحری کے وقت صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی تم میں ایسا جو مجھ سے توبہ کرے، میں اللہ اس کے گناہوں کو خود معاف کرنے آ گیا ہوں. ہم گناہ کر کے تو سو جاتے ہیں، وہ بلا رہا اس نے، لیکن ہم نہیں اٹھتے. پھر وہ کریم اللہ فجر کے وقت مسجد سے اپنے گھر سے صدا لگواتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مؤذن کی آواز اللہ کی طرف سے اعلان ہے. وہ کہتا ہے ساری رات غفلت میں سونے والے اب تو اٹھ جا، میرے در پر آ جا، اب تو توبہ کر لیں. میں پھر بھی نہیں اٹھا، فجر کی نماز ضائع کر دی. وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے. پھر میرے سامنے
سامنے رزق تازہ تیار کر کے رکھتا ہے۔ میں اٹھا سورج چڑھنے کے بعد، میں نے اس کا نام تک نہ لیا، اس نے پھر روزی میرے سامنے رکھ دی، رزق میرے سامنے رکھا۔ اس کا دیا ہوا رزق کھانے کے بعد میں دنیا کمانے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کو جب تھک ہار کر بیٹھا، اس نے پھر بلایا، اب تو آ کر میرا سجدہ کر لے۔ میں نے کوئی نہ کیا، اس نے روٹی بند نہ کی۔ عصر کو پھر بلایا، مغرب کو پھر بلایا، شام کو عشاء کو پھر بلایا، میں نے پھر جناب توجہ نہ دی۔ سحری کو پھر بلایا۔ یوں میری زندگی کے آج 50 سال گزر گئے ہیں، نصف صدی گزر گئی ہے۔ وہ ہر روز بلاتا ہے، میں انکار کرتا ہوں، میں توجہ ہی نہیں کرتا، میں دھیان ہی نہیں کرتا۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے 50 سال تک تو نے غیر حاضریاں کی ہیں، 50 سال کے بعد آج ہی میرے در پر آ جا، سچی توبہ کر لے، میں ساری غیر حاضریاں معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو کتنی غفلت میں ڈوبا ہے، فی طغیانہم یعمہون، طغیانی سرکشی، جیسے دریا کی لہریں اٹھتی ہیں نا، کہ سمندر میں طغیانی آئی ہے، طغیانی کا مطلب اپنی حدود سے باہر ہو گیا ہے۔ سرکشی بھی فارسی کا لفظ ہے نا، جانور کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں نا تو وہ ایسے سر کھینچ لیتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، سرکش۔ اللہ فرماتے ہیں تو اپنی گردن میری اطاعت والی رسی سے کھینچ کر باغی ہو گیا ہے، اپنی حدود سے تو باہر نکل گیا ہے اور ہو گیا اندھا، لیکن میں اللہ کریم تو تیرے انتظار میں ہوں، کبھی تو آئے گا نا میرا بندہ توبہ کرے نا، کبھی تو آئے گا نا میرے سامنے معافی مانگے گا نا۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے، اگر میں اسے دنیا میں کوئی تکلیف دوں، تکلیف کے دنوں میں تو پکارتا ہے، لیکن جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر مجھے بھول جاتا ہے، پھر مجھے کیا ہو جاتا ہے جی؟ بھول جاتا ہے۔ عمران بھائی، تکلیف کے دنوں میں تو اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارتا ہے، اور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب ہم انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں پھر لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، مطلب ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ یہ تکلیف ٹھیک کر دیں۔ لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، پھر تو یوں گزر جاتا ہے گویا ہمیں کبھی پکارا بھی نہیں تھا، یوں گزر جاتا ہے گویا مجھے کہیں جانتا بھی نہیں ہے، یوں ہو جاتا ہے گویا ہمارا اور اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دکھوں میں اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن سکھوں میں اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ دکھ میں اللہ کو بندہ یاد کرے اور سکھ میں اللہ کو بھلا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عادت تو ان لوگوں کی تھی کہ جن کی کشتیاں بھنور میں آتی تو پھر رب کو پکارتے، کشتیاں ڈوبنے آتی تو کس کو پکارتے جی؟ اللہ کو پکارتے، اور وہی کشتی جب کنارے لگ جاتی تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، مشکل آئے تو بھی مجھے پکار، اور سکھ کے دنوں میں مجھے بھلانا نہیں ہے، میرے بندے ہر وقت مجھے یاد رکھیں۔ لیکن جو آدمی سکھ کے دنوں میں اللہ کو بھلا دے، اللہ فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو مسرف ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کے برے اعمال اسی طرح ان کے لیے سجا دیے گئے ہیں۔ کرتے تو میری نافرمانیاں ہیں، سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ہاں اکثر ہماری دعائیں اسی لیے رہ گئی ہیں، حادثہ نہ ہو جائے، دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے کوئی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا، مثال کے طور پہ سنایا کہ شادی ہوتی ہے نا، اس میں سارے نافرمانیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا، مرد و عورتوں کا مل کر ناچنا، یہ ساری بیاہیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک دیگ مدرسے دے دو تاکہ برکت ہو جائے۔ برکت نہ ہو جائے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی حادثہ، کوئی آفت ابھی نہ آ پڑے، تاکہ ہم جس طرح نعوذ باللہ سمجھتے ہیں نا دنیا کے دفتروں میں کوئی رشوت دے دو تو بس جناب پھر جو مرضی کرتے رہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں بھی ہماری سوچ یہی ہے کہ جناب کچھ تھوڑا بہت ادھر بھی دے دو تاکہ کوئی یہاں کوئی آفت نہ آ پڑے، باقی رب ناراض ہوتا ہے اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا، جو مرضی کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، ہم نے تم سے پہلے کئی بستیاں ہلاک کر دیں، کئی قومیں ہم نے برباد کر دیں۔ قوم نوح کو ہم نے غرق کیا، قوم عاد کو ہم نے تباہ کیا، قوم سمود کہاں گئی، قوم لوط کہاں گئی، اور فرعون کی قوم کہاں گئی۔ ہم نے بڑی قوموں کو، بڑی بستیوں کو برباد کیا۔ کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تب ہمارا عذاب آیا۔ عذاب یوں ہی نہیں آتے، غرق یوں ہی نہیں قومیں کر دی جاتی، قومیں تب غرق ہوتی ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ دیکھو جی آج ہمارا ملک ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر، اللہ اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے۔ قوم نوح کو اللہ نے غرق کیا تھا پانی میں، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے 950 سال ان کو سمجھایا تھا شرک چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا، اللہ نے پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح قوم فرعون پر اللہ کا عذاب آیا پانی کا، اللہ نے غرق کیا۔ کتنا ظلم کیا، بچوں تک کو وہ ذبح کرتے رہے ظالم، بچوں تک کو انہوں نے، معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، ذبح کر دیا۔ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا۔ آج وہی کام ہماری قوم نے بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے رکھ لیا۔ اسی طرح قوم سبا پر عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، سورۃ سبا میں واقع ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے باغات دیے تھے ہم نے ان کو، بڑی نعمتیں دی تھیں ہم نے قوم سبا کو، لیکن جب میری ناشکری کی تو ہم نے وہ ڈیم، جو ان کا ڈیم تھا جس کے ذریعے پانی لگا کر فصلوں کو آباد کیا کرتے تھے، باغات ان کے مہکتے تھے، وہی ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ لیا۔ کیوں؟ تو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تھی۔ آج ہم بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، جو جو کام ان قوموں نے کیے تھے وہ سارے ہم نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پوری قوموں کو اکٹھے ہی برباد کیا تھا۔ ہماری امت پہ، اس امت پر اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے، سارے اکٹھے تباہ نہیں ہوتے، کبھی ادھر عذاب آ گیا، کبھی ادھر عذاب آ گیا، کبھی ادھر عذاب آ گیا، لیکن حرکتیں اور کام ہمارے بھی وہی ہیں۔ رب فرماتے ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، پہلی قوموں کے حالات تو پڑھو نا، پھر وہاں سے عبرت تو سیکھو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے کئی بستیاں ہلاک کر دی تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر کئی ایسی بستیاں نہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ بستیاں زلزلے میں کیسے بربادی ہوئی تھی، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، اور آج کئی بستیاں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ رب کہتے ہیں ہم نے ایسی کئی بستیاں ہلاک کی، ہم نے کئی ایسی بستیاں برباد کی ہیں۔ ارے پڑھو تو صحیح اللہ کے قرآن کو، رب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ کیوں برباد ہوئی؟ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، لیکن وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ دلائل کو مان نہیں رہے تھے، وہ دلائل کو مان نہیں رہے تھے، ایمان لا نہیں رہے تھے۔ جب اللہ کی آیات سے پیٹھ پھیری جائے، جب اللہ کی آیات کو پس پش ڈالا جائے، اپنی بات کو آگے کیا جائے، میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور رب کہتا ہے سود لینے والا دینے والا میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں، اس بات کو پیچھے رکھو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ رب کہتا ہے جب میری آیات کو اور میری بات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور اپنی باتوں کو اور یہودیوں کی باتوں کو آگے رکھا جائے، پھر میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے، پھر میرا غضب جوش میں آ جاتا ہے، پھر میں بستیوں کی بستیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ دعائیں کریں گے، میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا، پھر وہ میرے سامنے چیخیں گے اور فریادیں کریں گے، میں ان کی فریادیں قبول نہیں۔ حدیث پاک میں نہیں آتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بندے ہیں، لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود، جو کہ پہلے قافلے چلتے تھے، مٹی پڑی ہوئی، یعنی بڑے تھکے ہارے آتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا بھی ان کی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے مطعمہ حرام، ملبسہ حرام ومشربہ حرام، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا پینا بھی حرام، ان کا لباس بھی حرام، حرام پہن کے، حرام کھا کے، حرام پی کے، پھر آتے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، رب ان کی ایک دعا بھی نہیں قبول کرتا، ان کے منہ پر دے مارتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سنو لوگو، وجاءتہم رسلہم بالبینات،
پہلی بستیاں برباد ہوئیں، رسول آئے دلائل لے کر آئے، لیکن وما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے رسولوں کی مانی کوئی نہ۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، پھر مجرموں کو ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ وہ قومیں تو چلی گئی، اب باری آئی تمہاری، اب اس زمین پر تم ہو۔ انسان کی ایک صفت ہے نا خلیفہ، خلیفہ کا مطلب یہ ہے پہلے چلے گئے دوسرے آ گئے، وہ چلے گئے اگلے آ گئے، تم ہو ہی خلیفہ بننے والے۔ خلائف فی الارض، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، جیسے کنویں میں ڈول گھومتے ہیں نا، ایک بھرا ہوا آتا ہے پھر خالی ہوتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر یوں بھرا ہوا آتا ہے پھر خالی ہوتا ہے۔ یہ ہے خلائف فی الارض، پہلے دادا تھا، پھر باپ آیا، پھر پوتا آیا، پھر وہ بھی چلا جائے گا، پھر آگے اس کی اولاد آئے گی۔ فرمایا ہم نے ان کو تو ختم کیا ہی کیا، اب تم ہو زمین میں۔ پتہ ہے تمہیں زمین میں ہم نے کیوں موقع دیا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کیا تم ان قوموں کی طرح عمل کرتے ہو جن پر عذاب آیا، یا ان کی طرح عمل کرتے ہو جن پر میری رحمتیں برسی ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کی راہ سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہ ہوئی۔ اللہ فرماتے ہم دیکھتے ہیں کہ تم کس راہ پر چلتے ہو، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں کے لیے برائی میں جیسا کہ جلدی کرتا ہے ان کے لیے خیر میں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پورے کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی۔ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، پھر ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، بس جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہے۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح زینت دی جاتی ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا کئی بستیوں کو تم سے پہلے۔ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، ہم نے تمہیں بنایا خلیفہ جانشین زمین میں ان کے بعد۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔